آپ مانتے ہیں وہ دین خود اتحاد پر مبنی ہے۔ اس دین اور اس شریعت کے اندر توحید کے بعد سب سے اہم چیز اتحاد ہے، یاد رکھیے، مل جل کر کام کرنا۔ اسی لیے توحید کے بعد نماز آ جاتی ہے، اور نماز انفرادی نماز کی اہمیت نہیں یاد رکھی، مجبوری میں وہ بھی ہے، لیکن اصل نماز با جماعت جو ہوتی ہے وہ اصل ہے، یاد رکھیے۔ اس کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، با جماعت نماز کا کیا ثواب ہے، عام نمازوں کے مقابلے میں 27 درجے۔ روزے رکھنے کا معاملہ اجتماعیت میں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے روزے الگ چالو ہو رہے، میرے روزے الگ چالو ہو رہے، آپ کے خاندان کے حساب سے، میرے اپنے خاندان کے حساب سے، آپ کے اپنے مسلک کے حساب سے، نہیں، سب کے روزے ایک ساتھ شروع ہوتے سورج نکلنے سے پہلے سے، فجر کے پہلے سے تو سورج ڈھلنے کے بعد مغرب تک، ہے نا، تو ایک ساتھ یہ بھی اتحاد کا ایک مرکز ہے روزہ ہمارا۔ حج بھی ظاہر سی بات ہے، ایسا نہیں کسی مہینے میں جا کے میں اور آپ کر لیں گے، بلکہ اس کا ایک موسم آتا ہے اور سب کو مل کر انہی تاریخ، انہی ایام میں جو ذی الحجہ کے حج کو کرنا ہے۔ تو گویا توحید کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ اہمیت اس دین اور اس شریعت میں اتحاد کی یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت نے بار بار، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اتحاد کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی نے اپنے فرمان کے اندر اتحاد کی اہمیت ہم کو بتائی۔ صحابہ کی جماعت کو اگر ہم دیکھیں، جب ایمان نہیں لائے تھے اس سے پہلے منفرد تھے، مختلف تھے، گروہ گروہ تھے، ٹکڑے ٹکڑے تھے، تو اتحاد نہیں تھا۔ نتیجتاً جو ہے جہالت کے اندھیروں کے اندر تھے، نتیجتاً اتنی جہالت اور اتنی برائی میں تھے کہ کوئی ان پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن یہی قوم جس پر نہ قیصر حکومت کرتا نہ خسرو حکومت کرتا، قیصر اور خسرو یہ دو زمانے کے بادشاہ تھے، یا ٹائٹلز تھے بادشاہوں کے، جو سب سے بڑے سپر پاور نمبر 1 اور 2 تھے۔ قیصر جو ہے یہ بزنطینی حکومت کا بادشاہ ہوتا تھا، اور خسرو جو ہے یہ پرشین امپائر یا فارسی جو حکومت ہوتی ہے اس کا یہ بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ دونوں بھی حکومت کرنا پسند نہیں کرتے تھے ان پر، چونکہ ان کی جہالت کی وجہ سے۔ لیکن جب یہی صحابہ ایمان لائے، ایمان کی بنیاد پر اتحاد قائم ہوا۔ اتحاد کی بنیاد پر کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ خلافت راشدہ دنیا کی 10 بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت رہی، اور اس کے بعد عباسی خلافت کے دور میں تو مسلمان حکومت اپنے عروج پر جا پہنچی تھی، اور دنیا کا سب سے بڑے علاقے پہ اتنے لمبے عرصے تک حکومت کرنا، یاد رکھیے 500 سال تک عباسی خلیفاؤں نے جو حکومت کیا تھا، اور دنیا کے بہت بڑے خطے پر، سمجھے آپ؟ تو اتحاد اپنے اندر بہت بڑی طاقت ہے، یاد رکھیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے، جیسے کہ میں نے شروعات میں خطبے میں آیت پڑھی، فرمایا اور کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 تھی، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تم سب مل کر مطلب ہم سب مسلمان مل کر، اللہ کی رسی سے مراد قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب مل کر الگ الگ اللہ کی رسی کو تھام لو، مطلب ایک رسی ہے اسے کئی ٹکڑے سب تھام کے کھڑے، نہیں، ایک رسی ہے اس کو سب تھام لو، مطلب اللہ کی کتاب کو تھام لو، اللہ کی کتاب پر جم جاؤ، اتحاد کو قائم کر لو۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی آیت کہتی ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 تھی، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو کیا کر دو، ان بھائیوں کو ملا دیا کرو۔ مومن بھائی سے مراد مومن مومنہ دونوں مراد یاد رکھیں، لیکن جب مومنوں سے خطاب ہے تو مومنہ اس میں شامل ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی ہیں، تو فاصلحوا بین اخویکم، تو کوئی اختلاف ہو جائے تو آپس میں کیا کر دو، اصلاح کر دو۔ مطلب اگر مومنوں میں اختلاف ہو جائے تو فوراً اصلاح کر دو، مطلب اختلاف کو فوراً ختم کر دو، سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مومنوں کے اندر اگر کوئی اختلاف ہو جائے، وہ چونکہ مومن بھائی بھائی ہے تو فوراً کیا کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کر دینا چاہیے۔ تو وہ اتحاد کتنا اہم ہے، اتحاد اتنا اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد صحابہ نے اختلاف چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو فوراً ختم کرنے کی اس کو کوشش کیا تھا، سمجھ، اور بالخصوص اگر دینی اختلاف تھا تو اس کو تو دلائل کی بنیاد پہ بتایا گیا اور وہ ختم ہو گیا، اور اگر دنیاوی اختلاف تھا، اور اگر وہ دنیاوی اختلاف ایسا تھا جس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، جھگڑے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو وہ اختلاف بہرحال اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن ایسا دنیاوی اختلاف بھی جس میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ بھی درست نہیں، اور دینی اختلاف تو درست ہی نہیں ہے۔ دلیل آ جانے کے بعد اختلاف دین میں کیا ہوتا ہے معلوم، اصل جب کوئی دلیل آ جائے اور اس کے بعد بھی آدمی بضد اڑا رہے، وہ ہے اصل اختلاف، یاد رکھیں۔ تو بہرحال تو ہمیں اختلاف ختم کرنے کا حکم دیا گیا، اتحاد پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا، ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں جب بھی اتحاد کی بات آتی ہے یا اختلاف کی بات آتی ہے۔ آپ جب چھوٹی جماعتوں میں رہے ہوں گے تو اس کے اندر اسکول وغیرہ میں یہ آپ نے کہانی ضرور پڑھی ہوں گی کہ ایک باپ کے جو ہے 5 7 یا 10 بچے تھے، اس نے سارے بچوں کو، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، کہا کہ 2 2 لکڑیاں لے کے آؤ، سارے بچے گئے 2 2 لکڑیاں لے کر آئے، اس نے کہا کہ ایک لکڑی سب ہاتھ میں اٹھا لو، اور اس کے بعد سب سے کہا اس کو توڑو، تو سب نے یوں کیا اور لکڑی ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد اس باپ نے کہا کہ اب سب مل کے لکڑیوں کو جمع کرو، 2 لائے تھے نا تو ایک تو ٹوٹ گئی، ایک ایک کو جمع کرو، 5 7 10 لکڑیاں جمع ہو گئی۔ اب کہا ایک ایک سے توڑو، سب نے کوشش کی لیکن کوئی بھی اس کو توڑ نہیں پائے، چونکہ پہلے ایک لکڑی تھی اور لکڑیوں کا اب گٹھا ہو چکا ہے، سمجھ رہے آپ بات، گٹھا ہو چکا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اتحاد میں سمجھتا ہوں اس سے کیا فائدہ ہے، یہ کہانی ہم کو بتاتی ہے نا۔
ایک شیر اور ایک کتے کا آپ اگر موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو کتا ظاہر سی بات ہے شیر کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں اڑتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا اس کا نقص یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے قد میں، ہے نا، سائز میں چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو دانت بھی چھوٹے ہیں تو ناخن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، بہت مشکل 10-12 کلو کا وزن میں بھریں گا، ہے نا۔ شیر کا اگر آپ دیکھ لیں تو 100 کلو سے لے کر تو 150 کلو تک اس کا وزن ہوتا ہے، تو مطلب کتے کے مقابلے میں کم از کم 10 گنا بڑا ہے، 15 گنا بڑا ہے۔ اس کے پنجے، اس کے دانت دنیا کے سب سے زیادہ تیز جو ہے پنجوں اور دانتوں میں سے کہلاتے ہیں، ادھر چیر پھاڑ کر دیتا ہے جانوروں کے، ہے نا، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر یہی کتے جو اتنے کمزور ہوتا ہے کتا، یہ کتا نہیں کتے بن جائے، مطلب کہیں جمع ہو جائے اور سب مل کر ٹھان لے کہ اب شیر کے پیچھے پڑ جانا ہے، آج تو ویڈیو کا دور ہے، ریکارڈنگز وغیرہ بہت آسانی سے آ جاتی ہے، کتے بھی شیر کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کتوں نے کیا کیا، آپس میں اتحاد قائم کر لیا، وہ جمع ہو گئے کہ اب ہم کو شیر کے خلاف ڈٹ کر لڑنا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ انسان، عام انسان، سویلینز کمزور ہوتے ہیں، عام ایک جو باشندہ ہوتا ہے کسی ملک کا کمزور ہوتا ہے ملٹری کے مقابلے، حکومت کے مقابلے، لیکن جب حکومت جبر اور ظلم کرتی ہے کسی پر تو سب لوگ مل کر جب بغاوت کر دیتے ہیں حکومت کے خلاف تو پھر آزادی مل جاتی ہے، اور وہ جابر اور ظالم، چاہے وہ ملٹری رول ہو یا کوئی اور رول ہو، اس کو بھاگنا پڑتا ہے، جس کی مثال ہے ہندوستان کے اندر 1947 میں 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا، انگریزوں نے ہم پر جو ہے طاقت کے ذریعے حکومت کی، لیکن عام بھارتی جب مل گئے، انڈینز جب مل گئے اور انہوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور کوششیں کی تو آزادی نصیب ہو گئی۔ اتحاد کے فائدے، تو میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سب کو پتا ہے۔ ایک چیز گر رہی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیے آپس میں کھیلتے ہیں، ایک چیز گر رہی تو ایک بچہ کیسے تو اس کو سنبھالتا، لیکن اس کی طاقت کی باہر کا رہتا، بولتا رہے جلدی آؤ پکڑو اس کو، دوسرا آ کے پکڑ، تیسرا آ کے پکڑتا، چیز جگہ پہ لگ جاتی، تو اس کو بھی پتا اتحاد کے فائدے ہیں۔ میں اکیلا تھا تو یہ چیز جو میرے پہ گر رہی تھی میں سنبھال نہیں پا رہا تھا، جب 2-3 اسی کے عمر کے بچے آ گئے، سب نے مل کر سپورٹ کیا تو وہ اس گرنے والی چیز کو جو ان پر گر رہی تھی اپنے آپ کو اس سے بچا پاتے ہیں۔ اتحاد کے بہرحال بہت فائدے ہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ اپنے حقیقی زندگی میں، ریئل لائف میں ہم اتحاد کو قائم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، خاص طور سے بحیثیت امت جو ہے ہم اتحاد کو قائم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور مختلف ہو گئے، آپس میں گروہ بن گئے، آپس میں بٹ گئے، اور نہ جانے کتنی مشکلوں کے آج ہم شکار ہو گئے ادھر کی۔ تو آئیے اتحاد کے کیا فائدے ہیں، اختلاف کے نقصانات، چونکہ میں ایک لیکچر میں رکھ چکا ہوں، تفصیلات آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں میں اتحاد کے فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی جو کوشش کروں گا۔ آئیے چند فائدے اتحاد کے میں آپ کے سامنے جو آج انشاءاللہ رکھنے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ جو اتحاد کا ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا مددگار بتایا ہے، تو اتحاد کا فائدہ یہ ہے کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہے، اللہ نے یہ بات بتائی ہے، تو اگر ہم اتحاد قائم کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہے، تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی مدد کے کیا فائدے ہوتے ہیں، میں 2-3 مثالیں چھوٹی چھوٹی عام زندگیوں کی بہرحال آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر جو 71 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، رفیق ہے، مددگار ہے، ہیلپر سے مومن ایک دوسرے کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف، حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اچھائی کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں ایک دوسرے کو برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکات ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب اجتماعیت میں مل کر کرتے ہیں، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں۔ اللہ فرما رہا اور کہہ رہا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، انہی پر اللہ کی رحمت ہو کر رحم ہے، ان اللہ عزیز، اللہ تعالیٰ بے شک غلبے والا اور حکمت والا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے مومن مردوں کی تعریف کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، رفیق ہے اور مددگار ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپس میں دوستی، رفاقت، مدد جب آتی ہے جب ایک دوسرے میں کیا ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، ورنہ اختلاف ہو جائے اور کسی کی آواز آئے کہ مصیبت میں تو دوسرا آدمی خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا، بڑا میرے خلاف تھا، ہے نا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے
تعریف کی یاد رکھیے اتحاد قائم کرنے والوں کی، بلکہ مومن کی صفت بیان کی کہ وہ اتحاد قائم کرتے ہیں اور اس اتحاد کے قائم کرنے کے نتیجے میں اچھائی کا حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا اللہ کی رحمت ان پر ہو کر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ آئیے دوسرا فائدہ اتحاد کا کیا ہوتا ہے وہ سنیں۔ اللہ رب العزت جو ہے اتحاد کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت اتحاد کو پسند فرماتا ہے۔ آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے تمہاری تین چیزوں پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں پر، ایک کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور سر کسی کو شریک نہ کرو، دو کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تین کہ تم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اتحاد پر آ جاؤ، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اختلاف کو پسند نہیں کرتا، اور تم آپس میں گروہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کی یہ پسندیدہ چیزوں میں سے کہ مومن اتحاد کے ساتھ رہیں، اللہ کی یہ پسندیدہ چیزوں میں سے ہے کہ مومن اتحاد کے ساتھ رہے۔ یاد رکھیے، اور اتحاد کی یاد رکھیے بہت 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 فائدے ہیں۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلا اتحاد کو اللہ پسند کرتا ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر معاملے ہم اتحاد قائم کریں، ہر معاملے۔ آئیے تیسرا فائدہ اتحاد کا کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی مثالیں دی ہیں اور اتحاد کو سمجھایا یاد ہے، مطلب اتحاد بڑی اہم چیز ہے، اس کی مثال دی گئی ہے۔ آئیے واقعہ یوں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی مثال ان کے دوستی اور اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے، مومن کی مثال ان کی دوستی میں، ان کے اتحاد میں اور ان کے شفقت میں۔ دوستی مطلب فرینڈشپ، اتحاد مطلب یونٹی، شفقت مطلب ایک دوسرے پر رحم کھانا، مشفق ہونا، جھکاؤ رکھنا۔ ان کی مثال ایسی جیسے ایک بدن، مطلب مومن کی مثال آپس میں محبت، شفقت، ساری چیزوں میں کیسی جیسے ایک بدن، ٹھیک ہے، ایک جسم۔ آپ نے فرمایا ایک بدن کی جیسی ہے، یعنی سب مومن مل کر ایک قلب کی طرح ہے، مطلب ایک دل کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ بدن میں جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس کو محسوس کرتا ہے اور اس کو نیند نہیں آتی اور اس کو بخار آ جاتا ہے۔ دیکھیں مومنوں کی مثال جسم کی دی گئی، جسم میں کتنے پارٹس ہیں انسان کے، بتائیے کتنے مختلف اعضاء ہیں، لیکن یہ سارے اعضاء مختلف جو ایک ساتھ یونائٹ ہو جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں تو کتنی بڑی طاقت بن جاتا ہے، اندازہ لگائیے۔ آپ کو صرف طاقت کا اندازہ لگانا ہے جسم کی، تو کیا کیجئے، ایک ہاتھ کو باندھ لیجئے اپنے جسم سے، کوئی بھی ایک ہاتھ کو باندھ لیجئے، اور پھر روٹین ورک کیجئے ایک ہاتھ سے جو آپ روز کرتے ہیں، تب آپ کو پتا چلے گا خالی دو ہاتھوں کا اتحاد کتنا بڑا کمال لے کر آتا ہے۔ ایک جسم کے دو ہاتھ جب ملتے ہیں نا، جو کمال کرتے ہیں نا، وہ تعجب ہوتا ہے، وہ تبھی پتا چلے گا جب ایک کو آپ باندھ کے کام کریں تو پتا چلتا ہے نہیں یار یہ دو ہاتھ ہی کمال کرتے ہیں، اتحاد میں برکت ہے اور طاقت۔ اسی لیے ایک مثال دی جاتی ہے، ایک اکیلا، دو، ایک اکیلا ہوتا ہے، دو جب دوسرا اس سے مل جاتا ہے تو دوسرا مل کے کیا بنتا ہے، مثال ہے ایک اکیلا دو 11، سمجھ رہا، مثال دی جاتی ہے ایک اکیلا اور ایک کو ایک اور لگا دو تو وہ دو نہیں ہوں گے، وہ دوسرا ملنے کے بعد وہ 11 بن جائیں گے، تو اتنی طاقت ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال سمجھیے، ایک جسم کی مثال، چونکہ اللہ کے رسول جسم کی مثال دی مومن کی، آپ اپنی ایک ٹانگ کو باندھ لیجیے اور روٹین کام کیجیے، روز آپ کرتے ہیں، کتنی تکلیف ہوں گی، چونکہ آپ کی ٹانگ اگر ایک بندی رہی تو آپ کے دو میں سے کوئی ایک ہاتھ اس کی سپورٹ کے لیے پھر کام کرے گا، یا تو بیساکھی رہیں گی ایک ہاتھ میں، ایک ٹانگ نہیں تو ایک ہاتھ بھی پھر آپ کا اس میں لگے، یا پھر دونوں ہاتھ میں بیساکھی رہنا پڑے گا ایک ٹانگ نہیں ہونے کی وجہ سے، سمجھ رہے بات کو؟ تو ایک ٹانگ کا جانا گویا پورے جسم کا اپاہج ہو جانا ہے، صرف ٹانگ کا خراب ہونا نہیں۔ اور آپ روٹین کام کیجیے، کیا حال ہوتا آپ کا، پہلے تو دوسرا ٹانگ جس سے ویٹ آ رہا ہے وہ رات میں تکلیف دیں گی آپ، سمجھ رہے آپ، اور اس کے ہاتھ بھی تکلیف دیں گے۔ تو پتا چلا جب دو ٹانگیں مل جاتی ہے تو وہ ایک اکیلا دو 11 صحیح مثال ہے۔ ایک ٹانگ پہ کتنا چلیں گے آپ ایک دن میں بتائیے، اور دو ٹانگوں پہ صرف چلیں گے نہیں آپ دوڑ سکتے ہیں اور نہ جانے کتنے 100 کلومیٹر آپ بھاگ سکتے ہیں اگر آپ کا اسٹیمنا ہے تو ایک دن میں، اور وہی ایک ٹانگ رہیں گی تو وہ مشکل 1 سے 2 کلومیٹر آپ چل پائیں گے، ہے نا۔ یہ ہے اتحاد۔ مومن کی مثال اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شفقت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، دوستی اور اتحاد میں ایسی ہے جیسا جسم جس کے ایک اعضاء کو اگر تکلیف ہو جائے، درد ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور بخار آ جاتا ہے نہیں؟ ایک آدمی کی انگلی کو مار لگ گیا تو کیسی انگلی دکھتی ہے، دکھتی تو انگلی ہے، احساس پورے جسم کو ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اور وہ احساس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مومن کی مثال اتحاد میں سے، ہم سب متحد ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں رہتے ہیں، جو بھی زبان بولتے ہیں، جس بھی مسلک کو مانتے ہیں، جس بھی جماعت سے ہم جڑے ہیں،
وہ سب سیکنڈری ہے، دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں. اول یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، لہٰذا اس ناطے ہمارا اتحاد ہے، آپس میں اتفاق ہے، آپس میں رحم اور محبت ہے، آپس میں شفقت اور الفت ہے، آپس میں آتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے شیطان نے ہمارے اتحاد کو پارا کر دیا. جب کسی مومن بھائی کو دنیا میں کئی تکلیف ہوتی ہے ہم کہتے وہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا مسئلہ، اس کا مسئلہ. تو ہم وہ جسم نہیں رہے. حالانکہ اللہ کے رسول مثال دے رہے، مومن کی مثال اتحاد میں شفقت میں ایک جسم کی ہے کہ ایک اعضاء کو تکلیف اور درد ہوتا ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. کیسے؟ بخار کے ذریعے. ہمیں بھی اسی طرح اتحاد قائم کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آئیے اتحاد کا چوتھا فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، ہر قسم کے اتحاد میں برکت ہے. آئیے واقعہ سنیں. واقعہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، کیا سلوشن ہے؟ تو کیا فرما رہے؟ ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اگر کوئی کھا رہا اور پیٹ نہیں بھر رہا ہے یہ سلوشن ضرور اپنائیں. ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، کیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو، شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا، لوگوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مل کر بسم اللہ پڑھ کر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تم لوگ پہلے تو مل کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر، مطلب جمع ہو جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. تم لوگ جمع ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھو اور ایک ساتھ کھاؤ، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. سمجھ رہے آپ؟ تو پتہ چلا اتحاد میں برکت ہے کہ ساتھ کھانا کھائے تو پیٹ بھی بھرے گا بسم اللہ پڑھ کر اور برکت آ جائے. بہت برکت ہے اتحاد میں اندر. میں مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں نے کئی بار یہ ساری احادیثیں وغیرہ پڑھی تو اس کو ہم نے آزمایا بھی پریکٹیکل اپنی لائف میں. وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ کیمپس رکھتے تھے، پروگرامس رکھتے تھے. تو پروگرامس میں سیمینار ہے، کانفرنس ہے، تو پرٹیکولر پارٹیسپینٹس ہوتے تھے. تو عموماً ہم 60 لوگوں کا پروگرام رکھتے تھے، چونکہ یہاں 60 لوگ IRC میں یہاں کے ہال میں بیٹھتے تھے، کیپیسٹی تھی مطلب پروگرام کے لیے، تاکہ اٹھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے تو خالی جگہ بھی تھوڑی ہوتی تھی، لوگ بیٹھتے تھے. 60 لوگوں کا پروگرام رکھتے. تو ہم نے کئی پروگرامس میں آزمایا، کھانا 2 طریقے سے کھلایا تاکہ دونوں دیکھیں برکت کیسی آتی ہے کھانے میں. پہلا تو کھانے کا طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا کہ جس ہوٹل میں ہم آرڈر دیتے تھے وہ ہوٹل والا جو ہے جو کھانا ہوتا تھا جو اس کی دیگ میں بنتا تھا، ہم بریانی کھلاتے تھے عام طور سے کیونکہ اس میں ایک ہی اس میں پلیٹ میں سب کچھ ہو جاتا تھا. تو اس طرح کرتے تھے کہ اس سے ہم نے بات کی کہ دیگ جو تم بناتے ہو کتنے لوگوں کا کھانا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا اس میں 60 پلیٹ کھانا ہوتا ہے، 60 لوگوں کا کھانا. تو ہم کیا کرتے تھے؟ پوری دیگ لاتے تھے. بھائی ایک سیمینار میں پوری دیگ لائی 60 لوگوں اور اس دیگ میں سے سب کو بانٹا اور سب نے مل کر کھایا. جیسا 2 3 4 لوگ ایک پلیٹ میں، دیگ بھی ثابت آئی، پلیٹیں بھی ثابت آئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسا بانٹا. الحمدللہ ایک دیگ میں 60 لوگوں نے کھا کے کھانا بچا. اور ایک بار نہیں ہو، کئی سیشنز میں. پھر اگلا سیشنز کیا کرتے تھے؟ وہ ایک دیگ کو ہم لیتے تھے اس سے اور اس کو بولتے تھے اس کے 60 پیکٹ بنا دو. اس کے 60 پیکٹس بنا کے منگاتے تھے، ہر آدمی کو ایک پیکٹ دیتے تھے. تو ہمارا حساب کے مطابق ہم کو ایوریج 1.25 پیکٹ ایک آدمی کو منگانا پڑتا تھا. مطلب اگر پیکٹ کے حساب سے منگائے تو 75 پیکٹ میں 60 لوگ کھاتے تھے، اور اگر وداؤٹ پیکٹ منگائے، ایک ساتھ منگائے اور مل مل کے لوگ 2 2 3 3 4 4 لوگوں نے کھایا تو 60 پلیٹ کے کھانے میں سے کچھ کھانا بچتا تھا. یہ خود میں بول رہا ہوں پریکٹیکلی ہم نے آزمایا ہے. ساتھ مل کر کھانے کی برکت. ایک ساتھ بن کے آتا تھا، ایک ہی اس میں بڑھتا تھا اور بچتا تھا. اور جب الگ الگ منگایا جاتا تھا، 60 پیکٹ بناتا تھا وہ آدمی یا 60 اس کے باکسز بناتا تھا، ایک آدمی کو ایک باکس نہیں پڑتا تھا. تو یہ برکت ہے یاد رکھی مل کر کھانے. لیکن ہمارے پاس مل کر کھانے کو کیا سمجھا جاتا ہے معلوم؟ عیب سمجھا جاتا ہے. نہیں کھاتے، یا اگر مل کر کھائے تو بولتے اربوں کا زیادہ اثر ہو گیا تم پر، ہے نا؟ جبکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں آپ نے اکیلا بھی کھایا، اس میں کوئی مانیت نہیں ہے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے. لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، برکت چاہیے، کم کھانے میں زیادہ لوگوں کو کھلانا ہے اور اتحاد کو بڑھانا ہے، محبت کو بڑھانا ہے، تو مل کر کھانا ہی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے اکیلے کھاتے تو ظاہر سے ہوتا اکیلے ہی کھاتے، جب تو کوئی ساتھ نہیں ہوتا. لیکن جب بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ کھایا تو مل کر ہی کھایا، آپ نے مل کر ہی کھایا. صحابہ نے جب بھی کھایا مل کر ہی کھایا. ہاں جب اکیلے ہوتے، سب گھر میں شام میں آدمی اکیلا آیا تو وہ اکیلے ہی کھاتے، یہ تو ظاہر سی بات. لیکن جب بھی وہ ساتھ ہوتے تو مل کر ہی کھاتے. یاد رکھیں مل کر ہی کھاتے. اور یہ سسٹم بہت اچھا سسٹم ہے، یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور بہت کارگر ہے. میں ایسی کچھ قوموں کو جانتا ہوں جن کے حالات ایسے، جن کی ہوٹلوں کی حالات ایسے کہ اگر ان ہوٹلوں میں آپ جائیں گے، عرب ممالک ہوٹل میں آپ جائیں گے
اور اگر وہ اکیلا آدمی کھاتے بیٹھا ہے اور آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیں گا، بولیں گا میرے ساتھ کھانا کھانا ہی پڑے گا، اور آپ کو اپنی پلیٹ میں دعوت دیں گا اور آپ کو کھلائیں گا، اور نہیں کھانے میں برا مانیں گا کہ کیا آدمی یار کھایا نہیں کرتا، اور کھلائیں گا۔ پھر جب آپ کا کھانا آ جائیں گا تو آپ کھاؤ اپنا، لیکن ابھی تو میرے ساتھ آپ کو کھانا ہی پڑے گا میری پلیٹ میں، اور ساتھ یہ برکت کو سمجھتے ہیں وہ لوگ، یہ برکت ہے مل کر کھانے کی۔ میں اکیلا کھا رہا ہوں لیکن اگر مل کر کھاؤں تو، اور جب کھانا کھاتے ہیں تو مل کر کھانا چاہیے، ایک برتن میں رکھ کے کھانا چاہیے، اور کناروں سے کھاتے بیچ کی طرف آنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بیچ میں برکت آتی ہے، تو کناروں سے صاف کرتے کرتے بیچ تک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھانے کی پلیٹ کے اندر اگر لوگ مل جائے تو برکت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے برکت ایک ایسی چیز ہے جو ٹینجیبل نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ماپ سکتے ہو کتنی برکت آئی، نہیں، یہ محسوس کر سکتے۔ کم کھانے میں زیادہ لوگوں نے کھانا، کم کھانے میں پیٹ کا بھر جانا، کم کھانے کے باوجود، کم کھانے کی وجہ سے، مل کر کھانے کی وجہ سے، کم کھانے کی وجہ سے صحت کا اچھا رہنا ہمیشہ، یہ نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو مل کر کھانے کی برکت یہ ہے، تو مل کر کام کرنے کی برکت کیا ہوں گی مومن ہو کر، مل کر چلنے کی برکت کیا ہوں گی مومن ہو کر، مل کر تجارت کرنے کی کیا برکت ہوں گی مومن ہو کر، مل کر سب کچھ کرنے کی کیا برکت نہیں ہوں گی یار، اندازہ لگائیے اتنی برکت ہے مل کر کام کرنے کی کہ اکیلے نماز پڑھو اور جماعت سے نماز پڑھو تو جماعت سے پڑھنے کا 27 درجے زیادہ ثواب مل جاتا ہے، 27 ٹائمز تو برکت اس میں ایڈ ہو گئی، زیادہ ہے۔ مل کر کام کرنا، اتحاد برکت ہے۔ کیا یہ اتحاد کا پانچواں فائدہ کیا ہے، وہ یہ ہے اتحاد جو ہے آپس میں الفت اور محبت پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یا پھر اتحاد الفت سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا کہتا ہے سورہ نمبر 3 آیت میں 103 میں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر تم مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَاذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں آئے ہیں، اور صحابہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے میں رہنے والے کتنا لڑ رہے تھے زمانے سے، اللہ فرما رہا ہے ان صحابہ سے یاد کرو جب اللہ کے رسول تم میں نہیں آئے تھے تو اس زمانے کو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ علیکم اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر، اتحاد کی برکت ہے یہ، تو یاد کرو اس دن کو جب تم اکیلے اکیلے تھے، ٹکڑے ٹکڑے تھے، گروہ گروہ تھے، اور آپس میں ایک دوسرے دشمنی رکھتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا کرا، الف بین، الفت ڈال دی، ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ مطلب اوس اور خزرج کے قبیلے جو آپس میں لڑ مر رہے تھے پتہ نہیں کتنے سالوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے رفیق ہو گئے، اسلام نے اتنا اتحاد قائم کیا کہ ہر آنے والے مہاجر کو انصار اپنا آدھا آدھا سب کچھ دے رہا اٹھا۔ جو دو قبیلے پہلے آپس میں جانی دشمن تھے، پتہ نہیں وہ بتائی جاتی ہے اوس اور خزرج کی دشمنی کی وجہ کہ ایک کسی کے اونٹ نے دوسرے کے باڑے میں کچھ کھا لیا تھا، یہ اللہ کے رسول کے زمانے تک جنگیں اسی پہ لڑ رہے تھے، تمہارے اونٹ نے ہمارے اس میں کھایا، خون خرابے ہو رہے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول آ گئے، اسلام آ گیا، اتحاد آ گیا، تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں، انصار کہلائے، یہ کیا کر رہے معلوم، اجنبی لوگوں کو اپنی مال دولت جائیداد سب کچھ آدھا آدھا لٹا رہے ہیں، لو آدھا لے لو۔ یہ اسلام، یہ اتحاد کی برکت، تو اللہ نے فرمایا یہ نعمت ہے اسلام، یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی آپس میں، اور جس کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو بالکل جو ہے جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، آنکھ کے دہانے پہ تھے اگر ایمان نہ لاتے تھے، تو تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، حفرۃ من النار فانقذکم منها، تو اللہ نے تمہیں اس سے دور کیا، اس سے نکالا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ۔ اتحاد کی برکت دیکھ رہے ہیں، مطلب اوس اور خزرج جہنم میں جانے والے تھے اگر اسلام نہ قبول کرتے، اتحاد قائم نہ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں الفت ڈال دی جس سے یہ بھائی بھائی ہو گئے، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج اگر میرا اور آپ کا آپس میں اختلاف ہے تو کہیں نہ کہیں اللہ کا عذاب ہے ہم پر، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گھروں میں آپسی اختلاف ہو، خاندانوں کا آپسی اختلاف ہو، بھائی بھائی میں آپسی اختلاف ہو، دو خاندانوں کا آپسی اختلاف ہو، دو شہروں کا آپسی اختلاف ہو، دو جماعتوں کا آپسی اختلاف ہو، دو مسلمان لیڈروں کا آپسی اختلاف ہو، سب کا حل یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عذاب ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے، بہت زیادہ سیویئر جس کو کہتے ہیں نا، نیڈ ہے، ایک ڈائر نیڈ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔
ہم دیکھیں کہ کیا غلطی ہو رہی ہے اور یہ نعمت کیوں چھین گئی اتحاد کی ہم سے، اس لیے کہ سب ہم مفاد پرست ہو گیا تھا۔ بہرحال آگے میں کچھ نکات رکھوں گا، اختلاف کیوں ہوتا ہے اس کی انشاءاللہ اس میں آئیں گی بات۔ چلیے چھٹا جو ہے فائدہ اتحاد کا کیا ہوتا ہے کہ اتحاد کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو اہمیت بتائی، مطلب اتحاد بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور یہ اس کی بڑی ایک اہمیت ہے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر یا اتحاد کو سمجھایا مومنوں کو، یاد رکھیے، تو اتحاد کی بڑی اہمیت یاد رکھیے۔ آئیے سنیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن میں کسی مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ 3 باتوں میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ خائن سمجھتے ہیں آپ، دھوکہ نہیں دیتا، امانت میں خیانت کمی کرنا نہیں کرتا، 3 باتوں میں نہیں کرتا۔ کون سی 3 باتیں ہیں؟ ایک، اللہ کے لیے عمل خالص کرنے میں مومن خیانت نہیں کرتا، چونکہ عمل ضائع ہو جائیں گا اور شرک ہو جائیں گا۔ اللہ کے لیے عمل خالص کرنے میں خیانت نہیں کرتا مومن کا دل۔ دوسرے، مسلمان حکمراں کی خیر خواہی میں کبھی خیانت نہیں کرتا، مطلب ہمیشہ ایک مومن خیر خواہی کرتا ہے اپنے حکمران کی۔ اور تیسرا فرمایا، تیسرے، مسلمان کی جماعت کے ساتھ ملے رہنے میں، تیسری چیز مسلمانوں کا آپس میں جماعت میں مل کر رہنے میں۔ جماعت میں مل کر رہنے سے مراد کیا ہے؟ آپس میں مل کے رہنا ہے۔ جماعت میں مل کے رہنے کی جب بھی بات آتی ہے تو بولتے دیکھو آ جاؤ ہماری جماعت میں، جماعت میں مل کے رہنا ہے، یہاں مراد ہے مسلمانوں کی اجتماعیت۔ تو جماعت میں مل کر رہنے میں مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی دعائیں انہیں چاروں طرف سے گھیرے رہتی۔ اگر ہم اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں ہماری دعائیں ایک دوسرے کو گھیرے رہتی ہے۔ جب الگ ہو جاتے ہیں تو ایک روایت میں کیا فرمایا، بھیڑیا ریوڑ سے نکلی ہوئی بکری کو اچکتا ہے۔ اختلاف کے نتیجے میں آدمی الگ ہوتا ہے اور شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ لیکن قطعاً ان باتوں کو اپنی جماعتوں پہ اللہ کے لیے رحم کیجئے، فٹ مت کیجئے۔ یہ مراد جماعتوں کے لیے نہیں ہے، یہ مراد مسلمانوں کی اجتماعیت۔ ہم کسی جماعت سے ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی زبان بولنے والے سے ہو، کسی علاقے سے ہو، وہ سب چلتا ہے، لیکن ہمارا اتحاد یہ ہے کہ ہم سب مومن ہونے کے ناطے ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ہمارا جماعت کا الگ ہونا، مسلک کا الگ ہونا کبھی ہم کو اس پر آمادہ نہیں کرتا کہ کسی مومن بھائی کے نقصان کو ہم برداشت کریں ذرہ برابر، یا اس کے بارے میں یہ سوچے یا گمان بھی کرے کہ میرے بھائی کو بھی نقصان۔ لیکن آج جماعت الگ ہو گئی تو نقصان کرنا واجب ہوا۔ بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، توڑوا دو، اس کی جماعت الگ ہے نا، ارے مسلمان ہی ہے نا۔ بزنس ڈالا ہے، بٹھا دو، کیوں تو اپنی مسلک کا نہیں ہے تو بزنس کیسا کرنے دیں گے اپنے ایریا میں؟ فون بٹھا دو، اس سے چیزیں خریدو مت۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہوں بھائی، ایسے بڑے بڑے میں نے شہر دیکھا ہوں ڈسٹرکٹ لیول پر، ہاں گاؤں نہیں ڈسٹرکٹ لیول پر، جہاں ہوتا یہ کہ آپ کا مسلک اگر ان سے الگ ہے تو آپ کو تجارت بھی نہیں کرنے دی جاتی، آپ مجبور ہو کہ کسی اسی مسلک کے آدمی کو سامنے کھڑے کرتے کاؤنٹر پہ، بزنس کے مالک آپ ہوتے کیونکہ آپ کو مالک۔ بلکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے مسلک اور ان کے فکر سے، مسلک بھی بولنا غلط ہے، مسلک بولنا غلط ہے، ان کی فکر سے ہٹ کر کوئی ہو، تو اگر رکشہ چلانے والا ڈرائیور بھی ہو تو آپ کو اگر کہیں جانا اور پتہ چل جائے دوسرے اس کے، تو آپ کو کسی کونے میں لے جا کر پہلے ماریں گے اور پھر چھوڑیں گے آپ کی جگہ پر، کیونکہ اس کو ثواب اور اجر کا کام یہ ہے۔ بھائی بڑے بڑے ڈسٹرکٹ سے ایسے ہمارے علاقہ اتنا شدید اختلاف، پھر چاہنے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر چاہنے والے اللہ اور اس کے رسول، اور معاملہ یہ کہ دوسرے مومن کے خون کے شکار ہیں۔ یہ نہیں کہ ان میں کوئی دوسرا آدمی جائے تو اس کو کچھ کریں گے، اس کو تو آداب کیسے ہے کیا کریں گے، اچھا مسلمان ہیں، کیا جماعت ہے آپ کی، کیا فکر ہے آپ کی، بس ختم۔ جان لینا بھی باعث اجر اور ثواب بن جاتا ہے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ، شریعت کے اندر اگر کمبیٹ مطلب 2 لوگوں میں جنگ بھی چل رہی ہو تو جو آدمی جنگ میں نہیں کیا اس کو آپ مار سکتے ہیں؟ نہیں، نان کمپیٹنٹس کو آپ مار نہیں سکتے۔ جو لوگ لڑائی میں شامل نہیں ان کو مارنا شریعت میں جائز نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو جب لڑائی میں اگر کوئی شامل نہیں تو مارنا جائز نہیں، چاہے دوسرے گروہ کا کیوں نہ ہو۔ تو یہ امن پسند آدمی صرف آپ کے شہر سے گزرتا ہے تو آپ اس کو مارتے ہیں، اجر و ثواب سمجھ۔ کہاں سے لائیے تعلیمات؟ سوال یہ ایجوکیشن کہاں سے لیے تم نے؟ یہ کون کس کی تعلیمات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں، تو آپ کے پیچھے تو منافقوں نے نماز پڑھی، آپ نے برداشت کیا، ان کی تو تعلیمات نہیں بھیا، ان کے تو اسوے اور نمونے پہ آپ نہیں بھائی۔ اتحاد کو پارا پارا کر دے رہے ہیں، توڑ ٹکڑا کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان اتحاد کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا، خائن نہیں ہوتا۔ تیسرا یہ کہ مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر رہے، مطلب مسلمانوں کے اجتماعیت میں رہے۔ ہم سب مسلمان، ہاں ہم کسی جماعت سے ہو سکتے ہیں، کسی مسلک سے بھی ہو سکتے ہیں، کسی فکر سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں سو انشاءاللہ، جب تک کہ ہم اتحاد کو خراب نہ کرے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی بڑی امت ہے ماشاءاللہ، تو الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کام اور نام کی ضرورت تو پڑیں گی انشاءاللہ، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ کام اور نام کی وجہ سے ہم اس کو لائل ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ کر۔ اصل تو ہمارا مسلمان ہونا ہے، اس کے بعد سب کچھ۔
اس کے بعد ہمارا مسلک ہے، ہماری جماعت ہے، ہمارا مکتب فکر ہے، اور ہمارا علاقہ ہے، ہماری زبان ہے، سب بعد میں، ہمارا کلچر ہے، ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہمارے کیا ہے رسم و رواج، سب بعد میں. پہلے تو ہمارا ایک ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں تو مسلمانوں کی دعائیں گھیرے رہتی، یاد رکھیے اتحاد کی وجہ سے. آئیے اتحاد کا ساتواں فائدہ کیا ہے؟ اتحاد دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اتحاد دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ بات یاد رکھیں. اتحاد دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. آئیے مثال اللہ رب العزت خود قرآن میں دیتا ہے. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صحابہ کے دلوں میں الفت بھی اللہ نے ڈالی. کیا فرما سنا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوب. اے نبی اگر دنیا میں جو کچھ مال و دولت ہے تم پورا بھی خرچ کر دیتے تو ان صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. اے نبی کیا فرمایا سنیے، لو انفقت، اے نبی اگر آپ خرچ کر دیتے ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں اگر خرچ کر دیتے تب بھی آپ صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. محبت کہاں سے آتی ہے؟ الفت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس لیے میں نے کہا نا، ہمارے دلوں میں اگر محبت اور الفت ایک دوسری ختم ہو گئی ہے، اختلاف آ گیا ہے، یہ عذاب اللہ کا. فکر کرے اور اصلاح کرے اپنے. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ زمین پہ سب کچھ بھی خرچ کر دیتے، یہ الفت، یہ اتحاد اور محبت اتنی قیمتی چیز ہے، آپ ان کے دلوں میں پیدا نہیں کر سکتے. بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، وہ تو اللہ ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت اور اتحاد پیدا کیا ہے. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ جو ہے غالب اور حکمتوں والا. سمجھ رہا؟ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، یاد رکھیے، آپس میں محبت، جس سے اتحاد قائم ہوتا ہے. تو اتحاد دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی چیز. بہت بڑی بات. آپ دیکھیے بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو گئی، اس لیے نہیں کہ دشمن ان پر قابض ہوا، اس لیے کہ ان کے آپس میں اختلاف کے نتیجے میں کسی نے بغاوت کر دی، اس نے بغاوت کر دی، نتیجتاً برباد ہو جاتا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیے کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی، کئی مثالیں اس کی کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، شاہ نے شاہ حکومت سلطنت تھی ان کی، اور صرف دوسرے بھائی کے اختلاف کے نتیجے میں پوری حکومت زمین پر آ گئی، خاک میں مل گئی. ہو رہا ہے. تو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کا سب کچھ کرنے کے بعد بھی، خرچ کرنے کے بعد بھی، یہ الفت جس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے ملتی نہیں ہے. یاد رکھیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 8واں فائدہ دیکھتے ہیں آپس میں اتحاد کا کیا ہوتا ہے. اللہ نے اتحاد کی جو ہے تعریف کی اپنی کتاب، اور انشاءاللہ یہ آخری فائدہ رہے گا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ویسے تو کئی فائدے یاد رکھیے اتحاد کے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ہم سمجھ چکے. میں کچھ باتیں اختلاف کیوں ہوتا ہے وہ بھی اسی ٹاپک میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک، تو بہرحال تو 8واں فائدہ جو اتحاد کا یاد رکھیے وہی اللہ نے اتحاد کی تعریف کی ہے. آئیے اللہ رب العزت سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 92 میں فرماتا اور کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت جو ہے حقیقت میں ایک امت واحد ہے. وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں لہذا تم سب میری عبادت کرو. کہ تم سب جو ہے ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو. تو یہاں اللہ رب العزت امت مسلمہ کی تعریف کر رہا ہے کہ تم ایک امت ہو. یہ نہیں کہا کہ تم ایک مسلک کے ماننے والے ایک امت ہو، دوسرے مسلک کے ماننے والے دوسری امت ہو، ایک جماعت کے ماننے والے ایک امت ہو، دوسری جماعت کے ماننے والے دوسری امت ہو. اللہ فرما رہا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ تم سب مل کر مسلمانوں ایک امت ہو. اور امت جو ہے لفظ آتا ہے سے آتا ہے، اور لفظ عربی میں ماں کو کہا جاتا ہے، یا عربی میں جڑ کو کہا جاتا ہے. چونکہ جڑ سے جھاڑ آتا ہے، ماں سے اولاد آتی ہے، تو کہا جاتا ہے اس کے لفظ. اسی لیے سورہ فاتحہ کو القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ کہا گیا. اسی لیے ماں کو کہا جاتا ہے عربی میں، مطلب وہ جڑ ہے، بنیاد ہے جس کی وجہ سے اولادیں آتی ہے. اسی لیے جڑوں کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس لیے کہ اس سے جھاڑ لگتا ہے. امت لفظ سے آتا ہے، مطلب ایک ماں کی اولاد، ایک. سمجھ رہے نا؟ جڑ ایک ہی ہوتا ہے نا، کسی جھاڑ کو دو جڑ ہوتی ہے کیا؟ بعد میں بہت مختلف رشتہ، لیکن جڑ ایک ہی ہوتی ہے جھاڑ کو، اور پھر وہ الگ الگ بڑھتی ہے اور الگ الگ جگہ سے مادوں کو لے کر آتی ہے. جھاڑ کو جو چیز چاہیے وہ دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں جڑ، ماں. سمجھ رہے؟ ایک انسان ہے جو نسلیں اس کی چلتی، ماں سے چلتی، اور ماں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، نہ باپ ایک سے زیادہ ہو، ایک ماں اور ایک ہی باپ. سمجھا؟ تو کہا امت واحد، تم ایک ہو، تم امت ہو. امت سے آ رہا ہے ایک، اور میں تمہارا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو. تو یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے ہماری تعریف کی ہے امت ہونے کے ناطے.
ہم بھی جو ہے ایک امت کا فریضہ ادا کریں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ اب آئیے مختصر سے، حالانکہ مقصد تھا میرا کہ میں یہ رکھوں کہ آپ کے سامنے اتحاد کے فائدے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اتحاد کے کتنے فائدے، میں بتاتے جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے، اور ہم کو بھی نہیں تھیں، چونکہ قرآن حدیث میں اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے، اسی کو امتحان۔ لیکن ایک سوال ہے تاکہ میں اس کا جواب یہاں دے دوں اس لیکچر میں، وہ یہ ہے اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائے تو اتحاد پہ اچھے سے ہم قائم رہیں۔ تو آئیے چند نکات اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند نکات، ایک بہت تھوڑے سے پوائنٹس۔ پہلی چیز، اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پہلا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ جانا، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ آج امت میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، جو ہم اتنے مسلکوں اور جماعتوں میں بٹے ہیں نا، لیکن مسلکوں اور جماعتوں کو چونکہ قرآن حدیث کے مطابق نہیں مانا، اس لیے مسلکوں اور جماعتوں کو جب مانا تو بٹ گئے، آپس میں ٹوٹ گئے، آپس میں ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ یہ پرابلم ہے، اور وہ کیوں ہوا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ گئے، پھر بٹ گئے، اور اس کے بعد اب ٹوٹ گئے، اور پھر اب تو مظلوم ہو گئے اور ظلم کا شکار ہو گئے، ہو رہا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے اتحاد پہ آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بٹنے کا ریزن جو ہے اس کو ہٹانا پڑے۔ بٹنے کا پہلا ریزن کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹنا، اس پہ آ جاؤ، بٹنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جماعتوں میں جڑنا، مسلک سے تعلق رکھنا کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن جماعتوں میں بٹنا، کتاب و سنت کو بانٹ کر، مسلکوں میں بٹنا، کتاب و سنت کو بانٹ کر، منمانی تشریحات کر کے، منمانے جو ہے اپنے سمجھ رکھ کر، یہ ریئل پرابلم ہے۔ اور ہر آدمی جس جماعت سے چھوڑا وہی سمجھتا ہے میں جنتی ہوں، باقی سب جہنمی، سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا ہے۔ میں ایک جماعت میں جاتا ہوں، مجھے وہ اچھی لگتی ہے، اس کا کام اچھا، ٹھیک ہے، نہیں میں ایک جماعت میں جاتا ہوں جو جنتی ہے، آجا بیٹا تو تو بھی دوزخی ہے، پھر یہ معاملہ ہے ہمارا۔ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کون جنتی کون دوزخی ہے، یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم سب اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ کسی کے تعلق سے بھی کہا نہیں جا سکتا کہ یہ جنتی یا جہنمی ہے، سوائے اس کے جس کے بارے میں قرآن و سنت نے کہہ دیا، چونکہ باقی کا ہم نہیں جانتے، ہے نا۔ قرآن و سنت نے کہہ دیا نا، فرعون جہنمی ہے، فرعون کا لشکر جہنمی ہے۔ دلیل یہ کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ صبح اور شام جہنم کی آنکھ پر پیش کرتا ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو جہل جہنمی ہے، عتبہ اور شیبہ جہنمی ہے نا۔ صحیح حدیث فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، سمجھ رہے، اس کا فیصلہ پھر کس سے دوں گا؟ فرعون، حامان اور امیہ بن خلف، اور ایک اور نام آپ نے بہرحال لیا عربی میں، یہ اسپوکن اللہ کے رسول نے لفظاً بولا کہ جہنمی، اس کے علاوہ ہم کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح جنتی بھی وہی ہے جس کو قرآن و سنت نے کہہ دیا، اس کے علاوہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ امید کریں گے انشاءاللہ رہیں گے، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے، ہے دونوں میں فرق ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو دعویٰ کرتے ہیں لوگ، ہے نا۔ جماعت کے امیر صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے جنت کی دعائیں مت کرو، جنتی تو ہے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام کی دعا کر۔ واہ 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 واہ، کیسے پتہ چلا آپ کو جنتی ہے؟ ملک الموت آتے وقت لیٹر دے کر گئے کہ ہم لے جا رہے ہیں ان کو امیر صاحب کو، اور انہوں جنت میں جانے والے ہیں، اب اعلیٰ مقام کی دعا کرو۔ جنت کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی جنتی آئی ہے۔ ہم جانتے ہیں حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے، صحابہ نے جس کو جنتی سمجھا وہ جہنمی نکلا۔ صحابہ بھی اس معاملے میں اندازے میں غلط نکلے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ آئے کہ اللہ کے رسول ایک شخص ہم میں لڑنے آیا تھا جو جہاد کے لیے کل آیا تھا، کیا لڑ رہا ہے جنگ میں، کیا مار رہا ہے دشمن کو، اوہ تعجب کی بات ہے، رشک آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا جہاد میں آیا، جنگ میں آیا، جنگ لڑ رہا ہے، اپنی جان داؤ پہ لگا رہا ہے، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو جہنم رسید کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، جہنمی ہے۔ اب نبی کے الفاظ نکل گئے تو پھر کیا ہے، صحابہ نے تو ایمان لا لیا۔ اب ایک صحابی پیچھے پیچھے لگ گئے اس کے پورے جنگ میں، کیا کر رہا، کہاں جا رہا، اور دوسرے دن اس نے جنگ لڑی، کئی دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا، اور شام سے پہلے اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا، نوک اوپر اور اس کا ہاتھ نیچے، اور کھڑے رہ کر اپنے سینے کو اس پہ گرا دیا، تلوار اس کے دل سے نکل کے پیٹھ سے باہر نکل۔ کیا کیا اس نے؟ خودکشی کر لی۔ تو منافق تھا، پہلے تو مارا اس نے بہت لوگوں کو، شام میں تاب نہیں لا سکا اور خودکشی کر لیا، یا پھر شاید کافر تھا، تاب نہیں لا سکا اور خودکشی۔ سمجھ رہے آپ؟ کسی کو ہم جنتی اور جہنم نہیں کہہ سکتے، بہرحال تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹنا سب سے بڑی وجہ ہے اختلاف۔ سیکنڈ، اختلاف اور بڑھتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہٹنا۔ اور دوسرا، اختلاف اور بڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف نہ لوٹنے سے، سمجھ، اپنے اختلافی مسائل میں اختلاف اور بڑھتا ہے، دلائل آ جانے کے بعد، عام زبان میں ایک دم چھوٹا کرو، اختلاف اور بڑھتا ہے
دلائل آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرنے سے، آپ کو ایک مسئلے میں اختلاف تھا دین، دلائل آ گئے، نہیں بھائی اپن تو مان نہیں سکتے، کیوں؟ تو اس لیے کہ اپنا طریقہ تو ایسا ہے، ہمارا قبیلہ، خاندان، مسلک، جماعت، ہمارے لوگ ایسا کرتے تو لہٰذا ہم یہی کریں گے، ہم کو یہ چیز نہیں چلتی۔ کیا نہیں چلتا ان کو؟ شریعت۔ منہ سے نہیں بول رہے ہو نہیں چلتا بول کر، لیکن عمل سے بتاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے معلوم، بہت سارے کام آپ منہ سے نہیں بولتے، عمل سے بتاتے ہیں۔ مثال دوں، میں آپ کے پاس آیا بڑی روتی صورت لے کر، بھائی صاحب 10,000 روپے کی ضرورت ہے، ذرا دے دیجیے، مجبور ہوں۔ اب ایڈوکیٹ فیض سیدی آ گئے تو کیا 10,000 کی کیا ہے، دے دیں گے، اتنا بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب اپنے کو پتا ہے، دے دو 10,000۔ اس کے بعد ایک مہینے کے وعدے کے بعد تو میں بولا دے دوں گا، اب ایک مہینے بعد تو میں تو آیا نہیں، آپ نے فون کیا، بھائی فیض صاحب وہ پیسوں کیا ہوا؟ پیسے تو پیسے ہے ہی آپ کے، کہاں بھاگ کے جا رہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر ایک مہینے بعد وہ فیض بھائی میری پیسوں کیا ہوا؟ پیسے کہاں بھاگ کے جا رہے، میں کہاں بھاگ کے جا رہا، ابھی حالات نہیں ہے، انشاءاللہ۔ ایک 10 دن بعد کال کر، پھر آپ 10 دن بعد کال کریں، رہے فیض بھائی کیا ہوا؟ انشاءاللہ۔ کہاں بھاگ کے جا رہے؟ اب اعلان تو کر نہیں سکتے فیض بھائی کے خلاف، پھر آپ برداشت کر رہے، اس کو 6 مہینے ہو گئے، فیض بھائی وہ 10,000 کا، ارے بھاگ کے کہاں جا رہے بھائی؟ انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ فون کر رہے تو میں تو اٹھاتا ہی نہیں ہوں فون، اب آپ میسج ڈال رہے فیض جی میرے پیسے وہ کیا ہو گئے، تو کبھی ریٹرن میں انشاءاللہ ابھی حالات میرے ٹھیک نہیں، دوں گا۔ اس کے بعد 6 سال ہو گئے، اس کے بعد یار فیض بھائی کیا؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک، اس کے بعد آپ بولتے ہیں میں نے اللہ کے پاس کا بدلہ لوں گا، کیونکہ میں تو انشاءاللہ بول ہی رہا ہوں، دوں گا ہی نا میں تو، لیکن نہ دینے کے یا نہ بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ہاں میں جو کر رہا ہوں ہاں دوں گا نا، ہاں دوں گا نا، اور پھر یا تو آپ مر کے چلے گئے یا تو میری مرنے کی خبر آ گئی، ابھی بھی انشاءاللہ ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نہ بولنے کا، سمجھ رہے نا؟ تو کوئی بھی نہیں بولتا ہم شریعت کے خلاف کام کریں گے، لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام تو نہیں کریں گے جو شریعت بتائیں گے، ہم خلاف تھوڑی شریعت کے بعد، اللہ رسول شریعت سب سے اہم ہے، لیکن اس کے اپوزٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم وہ صحیح ہے وہ، لیکن مانتے نہیں، بولے گا کوئی نہیں منہ سے میں نہیں مانتا، عمل کر کے بتاؤں گا میں نہیں مانتا، سمجھ رہے آپ؟ یہ حال ہے ہمارا۔ بہرحال تو اختلاف اور بڑھتا ہے جب دینی مسائل میں قرآن و سنت کی دلیل آنے کے بعد بھی میں اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ اختلاف کی بہت اہم وجہ ہے کہ جو آج کل ہمیں اسی وجہ سے پھیلا، دلیل آنے کے بعد بھی آنکھ بند کیے ہوئے ہم نے تعصب کے چشمے، کلرفل چشمے لگا لیے، کالے پیلے نیلے، بڑے سب چیزیں کالی پیلے نیلی دکھ رہی، بھائی چشمہ اتار، دنیا میں کئی کلر ہے، تیرے چشمے کا اثر ہی ہوتا ہے نا۔ جب ایک آدمی کسی تحریک سے جڑ جاتا ہے، میری تحریک حق، میں جنتی، سارے جہنمی کی فکر لگ جاتی میرے کو، میرا باپ جہنمی، میری ماں جہنمی، میرے فلاں جہنمی، وہ 50 سال سے نماز پڑھا لیکن پھر بھی جہنمی ہے، فلاں جہنمی، یہ جہنمی، میں سب کو بچانے نکل جاتا ہوں ایک تعصب کا چشمہ لے کے کہ میں، میری جماعت، میرا مسلک، میرا فرقہ، صرف میں حق پر۔ بہرحال یہ غلط۔ تیسری وجہ اختلاف کی کیا ہے معلوم آپ کو؟ اہم وہ یہ ہے اپنی عقل سے دین کو سمجھنا، جس کے بنیاد پر فرقے بنے دین میں۔ جماعتیں نہیں کہوں گا، جماعتیں فرقہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا، کچھ جماعتیں ہو سکتی ہے فرقہ، ایک الگ بات ہے، اگر وہ فرقے کا عقیدہ لے لے کسی، فرقے یاد رکھیے جہنمی چیزیں یاد رکھیے، کیونکہ حدیث میں ہے نا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنت، یہ خطرناک چیز یاد رکھیے۔ تو اپنے عقل سے دین کو سمجھنے سے بڑا اختلاف ہوتا ہے، دین میں ایک فرقہ بن جاتا ہے، میرے کو ایسا لگا، ہماری سوچ ایسی ہے، ارے بھائی اتنے بڑے نہیں ہیں تم، اتنے بڑے نہیں، نیچے آ جاؤ، میرے کو لگا، میری سوچ ایسی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں کیا فرماتا ہوں؟ قرآن و سنت یہ فرماتی ہے، یہ اس کے بعد میں اپنی رائے دے سکتا ہوں؟ تو قرآن و سنت بولتی ہے حلال مال کماؤ، حلال خرچ کرو، ہو گیا یہ۔ اب حلال مال کما رہے، حلال خرچ کر رہے، آپ پوچھ رہے میں گھومنے کہاں جاؤں، ٹرین کون سی یوز کروں، ٹریول کرنا ہے مجھے، کوئی سٹی جانا ہے، بزنس کہاں جاؤں، تب میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، میری رائے ہے آپ یہ ٹرین سے جائیے، میری رائے ہے یہ بس سے جائیے، میری رائے یہ گھومیے، یہ تو میں مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن دین میں کیسا، جب دین میں جب چیزیں واضح ہے اس میں کیسا مشورہ دوں کہ میری رائے ہے تم یہ مت کرو وہ کرو، یہ نہیں۔ تو اپنی عقل سے دین کو سمجھنا، آج کل بہت سے لوگ دین کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں، دیکھیے میں تو مانتا ہوں دجال آنے والا ہے، کیوں نہیں آنے والا؟ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے نا، ہے آپ کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے حدیث میں نہیں، تو پھر قرآن میں کیوں نہیں؟ دیکھ جب قرآن میں نہیں ہے تو میں مانتا ہی نہیں اس کو۔ ویری گڈ ویری گڈ، یہ تو تیرا نبی پہ ایمان لانے کا تقاضا تھا کہ جب تو نبی پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑے فتنے کا تذکرہ نبی کے ذریعے کیا، مطلب یہ کہ نبی پہ سچا ایمان لانے والے ہی دجال سے بچیں گا، تو سمجھ ہی نہیں پایا بیچارہ، تو کیا بول رہا قرآن میں نہیں اس لیے میں نہیں مانتا، میں کیا بولتا ہوں نبی پہ ایمان لانے کا تقاضا تھا وہی بچ سکیں گا، کیونکہ جو نبی پہ ایمان لائیں گا وہ دجال کے تعلق سے مانے گا، کیونکہ دجال کا تذکرہ نبی نے کہا، پھر وہ جو ہے دجال سے بچیں گا، ورنہ تو صرف قرآن کا ہی بولتے رہے، خالی قرآن میں نہیں ہے تو ہے نا۔ اللہ نے اہم باتوں کو اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے جو محکم تھا بتا دیا،
تشریحات، تفصیلات، ڈیٹیلنگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائی. قیامت ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں، ٹھیک ہے، کون کون سی نبی کے ذریعے بتائی؟ کچھ قرآن میں، کچھ نہیں. سمجھ آپ بات کو؟ میں نہیں مانتا. میں تو کون ہوتا نہیں ماننے والا؟ میرے کو ایسا لگتا ہے، تو کون ہوتا تیرے کو لگتا ہے ایسا؟ میرے کو بھی کچھ لگتا ہے تیرے بارے میں. پھر سب کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی لگ رہا ہے، کیا ہوں اس نہیں چلتا ہے. تو آپ کو قرآن و سنت کے مطابق، اپنی عقل نہیں، اپنی عقل نہیں، ہاں اپنی عقل وہاں لڑاؤ جہاں شریعت نے تم کو اجازت دی ہے. چیزیں ایجاد کرو عقل لڑا کے، انوینشنز کرو، ڈسکوریز کرو، الٹرنیشن کرو. یہ دنیا میں اجازت ہے تم کو. اتنی بدعتیں کرو دنیا میں کہ کسی کو انتہا نہیں. دین میں چھیڑ چھاڑ مت کرو، دین میں بدعت مت. دنیا میں کرو نا، کیا کرنا ہے، میرے کو گھر ایسا نہیں ایسا بنانا، بناؤ، شریعت نے اجازت دی. اسراف نہیں ہے تو بناؤ. سمجھ رہے بات؟ حلال مال سے بناؤ. ایجادات کرو، انوینشنز کرو، ڈسکوریز کرو، فائنڈ کرو نئی نئی چیزیں. وہاں تو تم فیل، 0% تمہارا کنٹریبیوشن ہے اس میں. آج کے دور میں کون سے انوینشن تم کر رہے ہو، کون سا ریسرچ کر رہے ہو دنیا میں؟ کچھ نہیں تمہارے پاس. سمجھ؟ وہاں تو چھوڑ دے، دین میں بڑی سمجھ لڑا رہا بہرحال. اور ایسی ایسی عقلی باتیں دین میں. ایک صاحب بول رہے سود لینا حرام ہے، بولے سود لینا حرام ہے، صحیح بات، لیکن دینا جائز ہے. بولے ارے واہ، سود لینا حرام ہے، بولے دینا جائز ہے. اب چلو اس بات کو مان لی، سود مان لی، سمجھو فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کے لیے سود دینا جائز ہے، لینا حرام ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے پاس آیا، ہمیں کو پیسے ہونے، تو سود پہ، مطلب آپ بولیں گے سود پہ میں دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں، میں سود لوں گا اس کا. ٹھیک ہے، تو سود دینا جائز ہے، لینا حرام ہے، تو میں دے رہا ہوں اور آپ لے نہیں سکتے. ارے واہ، سود بولے مسلمان کا دینا جائز ہے، لینا حرام ہے. اب دو مسلمان نے سودی کاروبار کرے، نعوذ باللہ، آپ سودی کاروبار بولے دینا جائز ہے لیکن لینا حرام ہے، تو میں کس کو دوں؟ کیونکہ اس کا لینا حرام ہے نا سامنے والے کا. بات کرے بھی تو کچھ عقل تو ہو بات میں یار. اب میں کیا سوچ رہا ہوں، دیکھیے ایک طرفہ جب ایسی باتیں سنتے نا آدمی ایک طرفہ سوچتا دینا جائز ہے، ارے میرا تو کام ہو گیا، بزنس کو میرے کو چاہیے تھا، اب میں دے سکتا ہوں، فتویٰ مل گیا میرے کو. لیکن سوال کیا ہے، فتویٰ دینے والا کیا فتویٰ دے رہا سنیے آپ، دینا جائز ہے بولے لینا نہیں. تب ایک مسلمان کو دینا جائز ہے، ایک مسلمان کا لینا جائز نہیں. تب جو دے رہا کس کو دے؟ کیونکہ لینے والے کو تو لینا جائز نہیں. ارے عقل بھی کچھ ہوتی بھائی. پورا دینا جائز ہے، لینا جائز ہے، مطلب یہ ہوگا پورے مسلمان نان مسلم سے لو دو بولے کیا، اور جہاں نان مسلم نہیں کیا کرنا، پھر کسی مسلمان کو کافر بنا دینا، پھر بولنا تو لے سکتا ہے تو لے. کیونکہ مسلمان کا لینا جائز نہیں بولے دینا جائز ہے. کیا کریں گے؟ کیسی عجیب و غریب بات، کہاں سے لاتے سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہے دین میں اپنی عقل لڑانا. داڑھی واڑی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ تھا مردوں کے لیے، برقع ورقع جو تھا عورتوں کے لیے اس زمانے کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں. وہ ان کا عربوں کا ٹریڈیشن تھا، ٹریڈیشن سمجھتے ہو، کلچر تھا، آج کے لیے نہیں. کہاں سے لائے تم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑ دو اور مونچھوں کو پست کرو. یہاں تو نہیں کہا داڑھی کو چھوڑ دو اس لیے کہ ٹریڈیشن ہے، چھوڑنا ہے تو چھوڑو، نہیں چھوڑنا ہے تو مت چھوڑو. کہا داڑھیوں کو چھوڑ دو، مونچھوں کو پست کرو. یہاں تو کہیں نہیں کہا ٹریڈیشن ہے، میرا کلچر ہے یہ ہے. لیکن ہمارے پاس ایک طبقہ کیا بول رہا ہے، یہ کلچر تھا، چلتا رکھے تو چلتا، نہیں رکھے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہاں سے لا کر ایسا کریں گے تو پورا دین کلچر میں نکل جاتا. پھر کھانے کا وہ طریقہ نبی کا کلچر تھا، بیٹھنے کا وہ طریقہ نبی کا کلچر تھا، اٹھنے کا طریقہ نبی کا کلچر تھا، سنت نہیں کچھ کلچر تھا. پورا دن کلچر میں بہا دیں گے. سمجھ رہے؟ یہ ہے خود کی عقل. دین میں مت لڑاؤ اللہ کے لیے مت. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا ریزن دین میں اختلاف ہونے کا کیا معلوم آپ کو؟ دین میں بدعت کرنا، نئی چیز یاد کرنا. دین میں بدعتوں نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ اختلاف بہت بڑھا دیا. کیونکہ جب اللہ کے دین سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایسی قوموں کو مختلف کر دیتا ہے، ایک دوسرے سے. یاد رکھیے، عذاب نازل کرتا ہے، ٹکڑے کر دیتا ہے، چونکہ انہوں نے اللہ کے دین میں نئی باتیں ایجاد کی. اور آج ہم کر رہے ہیں، دین میں کتنی نئی باتیں ایجاد کر لی ہم نے، کتنے کی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی صحابی میں سے کوئی صحابی زندہ ہو کے آج آ جائے نا، ہم میں سے وہ ہماری اکثریت کو مسلمان ہی مانیں گے. کیونکہ اتنی بدعتیں ہم نے ایجاد کر دی، صبح سے لے کر شام تک، عمل میں، کام میں، عبادتوں میں، رسومات، سب جگہ بدعت. یہ بدعتیں کیا کرتی مانو آپ کو؟ لعنت لاتی امت پر اور اختلاف بڑھتا ہے. پانچویں چیز یاد رکھیے جس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا ہے، وہ کیا مانو آپ کو؟ غلط فہمی افراد کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، افراد کے معاملے میں. اتنی اوپر کی باتیں دین سے بتا دی. یہ غلط فہمی افراد کے معاملے میں. اختلاف جو امت میں ہے نا آج، غلط فہمی ایک دوسرے کے بارے میں. کیا غلط فہمی آپ کو میرے بارے میں اور مجھے آپ کے بارے میں؟ مجھے غلط فہمی یہ ہے کہ جنتی صرف میں ہوں اور آپ سب جہنمی ہیں. یہ ہے میری سب سے بڑی غلط فہمی، کیونکہ میں حق پر ہوں، آپ سب حق پر نہیں ہیں، نتیجتاً آپ سب جہنمی ہیں، اور پھر سارے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. غلط فہمی.
کہ غلط فہمی کیسا ہی تم کو؟ اس لیے کہ اپنے مسلک کے بارے میں آپ کو خوش فہمی آ گئی، اپنی جماعت اور اپنے مکتب فکر کے بارے میں آپ کو خوش فہمی ڈال دی گئی، اور ان کے علماء نے ان کو گمراہ کر دیا، آنکھوں پہ جو پٹیاں باندھی، تم ہی صرف سمجھا اور کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ نتیجتاً غلط فہمی پیدا ہوگی، غلط فہمی کی بنیاد پہ پھر ظلم شروع ہوا، ایک مسلک ایک جماعت نے دوسرے پر ظلم کیا، غلط فہمی کے چکر میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی، غلط فہمی کی وجہ سے یاد رکھی کیا ہوا، برے اخلاق آ گئے، ہم میں آئے نہیں آئے؟ نان مسلم کو جا رہا آداب کیسے صاحب اچھے ہے کیا اچھے، مسلم جا رہا اس نے سلام کر دیا، آئندہ نہیں کرنا بیٹا، کیونکہ اگر اس کے سلام کا جواب دے دیا تو میں کیا بن جاؤں گا، کافر۔ یہ تو پہلی بار سنا میں نے کہ سلام کا جواب دینے سے کوئی کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ نان مسلم کے سلام کا جواب کا طریقہ الگ ہے دینے کا، لیکن اس کا بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ سلام کرتے، آپ کیا جواب دیتے؟ وعلیکم۔ تو جب یہود و نصارہ کے سلام کا جواب وعلیکم دے سکتے ہیں تو یہ مسلمان اور جماعت سے ہٹ کر اس کے سلام کا جواب دے تو کافر کیسا ہوتا؟ مجھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو کیا ہوتا؟ ڈائریکٹ کافر۔ اور اگر دے دیا غلطی سے تو پھر کیا ہوتا؟ بھاگنا پڑتا علامہ کے پاس اپنے، علامہ اس کو سلام کر دیا تو کلمہ 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 لا الہ الا اللہ۔ ہاں اب تو کلمہ تو ایک ہی چیز ہوئی، بیوی سے طلاق ہوگی نا تیرے، اس کو سلام کا جواب دیتے ہی کافر ہو گیا نا، تو بیوی تو مسلمان تھی، آپ شادی بھی نہیں کرنا پڑیں گی تیری، پھر شادی بھی کرا دیتے انہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب طلاق ہوگی تو اس کا حلالہ بھی کرنا پڑے گا۔ مسئلہ ہے بیٹا ابھی بہت لمبا، ابھی 8 دن تو ملو مت بیوی سے، جاؤ مت گھر پہ، بچے بھی حرام ہو گئے تمہارے۔ اب میرے کو یہ سمجھ میں آتا بچے کیسے حرام ہوتے ہیں؟ جو بچے لیگلی ویڈ وائف سے ہوتے ہیں، آدمی طلاق بھی دیتے تو بچے اس کے ہی رہتے ہیں، حرام نہیں ہوتے بچے اس کی وجہ سے۔ بچے حرام ہو گئے بیٹے، بیوی حرام ہو گئی تیرے پہ، یہ حرام ہو گیا تیرے پہ، وہ حرام ہو گیا تیرے پہ، کلمہ پہلے پڑھ لے، تیرا نکاح میں پڑھاتا، فلاں کرتا، یہ سب کا چارج تیری حیثیت کے حساب سے 1,11,000 دے دے بس بیٹا، سستے میں کر رہا تھا۔ ہاں چارجز بھی لگتے ہیں اسے، ہو رہا ہے بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ نیشنل نیوز چینل کی رپورٹس ہیں، ایک بستی میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ عالم صاحب نماز کے لیے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھوا دی جنازے کی، وہ بھی نماز پڑھوا دی، نماز پڑھانے کے بعد وہ چلے گئے، بعد میں پتا چلا ان کی جماعت الگ تھی، مسلک سیم تھا دونوں کا، مسلک میں فرق نہیں تھا، دونوں حنفی تھی، ایک مسئلہ تھا جماعت الگ، جس کے نتیجے میں فتویٰ دیا گیا جتنوں نے نماز پڑھی سب کافر ہو گئے۔ یہ نیشنل میڈیا میں آیا، میں مذاق نہیں کر رہا، سب کافر ہو گئے، اور اتنے پورے لوگ چونکہ کافر ہو گئے تو پہلا کام کلمہ پڑھنا پڑیں گے ان کو پھر سے، دوسرا کام پوروں کے نکاح پڑھانا پڑیں گے، تو دارالخزات کے بعد لوگوں کی لائن لگی، سب کو نکاح پڑھانا ہے باری باری جا کے۔ یہ تو ایک تھی، یہاں بھی مسلمان رکے نہیں، معلوم آپ کو، اس سے آگے بڑھے۔ راجستھان کا واقعہ ہے، نیشنل نیوز چینل پہ آپ دیکھ لیجیے، آ چکا ہے، نیشنل میڈیا میں ایک انسان کو دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد پتا چلا ہماری جماعت کا نہیں ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں مسلک ایک ہی تھا دونوں کا، ہماری جماعت کا نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اس کی لاش کو نکال دیا۔ یہ نیشنل میڈیا کی رپورٹ ہے بھائی، یہ حالت ہو گئی، اور یہ حالت ہو گئی تو ہم نے ظلم کیا، غلط فہمی کی بنیاد پر زبردستی کی، بد اخلاقی کی، بد زبانی کی، یاد رکھیے اپنے آپ کو صرف حق پہ سمجھا۔ بد زبانی کیسی زبان ہے؟ مومن کو گالی دینے کی دلیل ثابت کی جا رہی ہے، بد زبانی کا یہاں ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو گالی دینے کی قرآن و سنت سے دلیلیں لے کے آ رہا ہے ماشاءاللہ، کہ بولے گالی دی جا سکتی، فلاں موقع پر فلاں حضرت حمزہ نے فلاں کو گالی دی، فلاں موقع پر ابوبکر صدیق نے فلاں کو گالی دی تھی، لہٰذا دلیل کہ گالی دی جا سکتی ہے نا۔ اور سب سے پہلے گالی کیا مانو آپ کو؟ سب سے پہلے کسی کو اپنے سے الگ ثابت کرنا ہے تو کیا ہے؟ تو بولے حلالیچ نہیں ہے، ایک باپ کی اولادیچ نہیں۔ یہ پوائنٹ کہاں سے آیا سمجھ میں نہیں آتا میرے، مطلب یہ پوائنٹ کہاں سے آتا؟ سب سے پہلے اگر کوئی آدمی بد اخلاق ہے، آپ کے مطابق بے دین ہے، سمجھ آپ کے دین سے یا آپ کی جماعت سے جڑا نہیں، بے دین بولے تو ان کی جماعت سے ہے، مسئلہ جماعت سے جڑا نہیں، تو بولے یہ حلالیچ نہیں ہے۔ بولے میرے بھائی، انسان کافر بھی ہو جائے نا تو بھی اس کا حلال اور حرام پیدا ہونے کے تعلق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، لیکن وہ کس کا بیٹا ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ کسی کے کافر ہونے سے بھی اس کا حلال و حرام ہونا ثابت نہیں ہے۔ کہاں سے لائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد ایمان والے تھے؟ نہیں تھے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹا ہے۔ سب سے پہلا اپنی جماعت سے اگر نہیں مسلک سے حرام کرا، حلالی نہیں ہے۔ اور چیلنج کیسا ہوتا پھر گالی دینے کا نیا طریقہ؟ ایک باپ کے ہو تو آ جاؤ۔ سائنٹیفکلی 2 باپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، معلوم آپ کو؟ سائنس کہتی ہے بچہ ایک ہی باپ کا ہوتا ہے، چاہے جائز طریقے سے پیدا ہو یا ناجائز طریقے سے پیدا ہو، 2 باپ نہیں ہو سکتے اس کے۔ نطفہ ایک ہی کا جا کے ملتا ہے، ایک نطفہ 2 انڈوں سے ملے تو جڑوا ہو سکتے ہیں، ایک نطفہ 3 انڈوں سے ملے تو تڑوا ہو سکتے ہیں، ٹرپلیٹس ہوتے ہیں۔ ایک نطفہ 4 انڈوں سے مل جائے عورت کے جا کے تو کوادرپلیٹ، کیا بولتے ہیں، چڑوا کیا بولیں گے اس کو؟
4 بچے ہو سکتے ہیں لیکن نطفہ ایک ہی ملیں گا، جا کے ایک ہی رہتا باپ ایک ہی ہوں گے. تو ایک باپ کی تو آ جاؤ تو گویا سائنسی طور سے بھی عقل نہیں، سائنٹیفکلی بھی اکوپ نہیں ہے بیچارے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، آدمی جائز ہو یا ناجائز. دوسرا جو ہے حرام کی اولاد ہے، ماں باپ پہ الزام کہاں سے لائے؟ یہ چیلنج کا طریقہ لائے کہاں سے؟ نسلوں پر، خاندانوں پر الزام لگانا. آدمی کے والدین کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بچوں کا کیا تعلق، اور بچوں کی برائی سے والدین کا کیا تعلق؟ نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام اپنی جگہ ہے، ان کی اولاد میں اچھے بری اپنی جگہ ہے، اس سے آدم علیہ السلام پہ کوئی الزام نہیں آتا. کہاں سے لاتا؟ پھر بد اخلاقی، گالی گلوچ. چونکہ ہم نے یہ سمجھ لیا صرف کون حق پر ہے. اختلاف کی 5 اہم وجوہات ہیں جس وجہ سے آج اختلاف امت مسلمہ میں بکثرت پھیلا ہوا ہے. ہمیں ان وجوہات کو سمجھنے کی، اس پہ ورک آؤٹ کرنے کی، اس کو سالو کرنے کی ضرورت یاد رکھیے، ورنہ اختلاف دن اور رات بڑھتا جائے گا. میں نے کچھ باتیں آپ سے، کچھ باتوں پہ آپ کو ہنسی بھی آ رہی نا، اس لیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں ان چیزوں یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اپنے ریئل لائف میں غور کرو. مسلم اتنا سمجھنے کے بعد بھی جب جاتے ہیں نا ریئل لائف میں، پھر وہی حرکتیں ہم بھی کرتے ہیں، پھر وہی جھگڑا، وہی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا کسی مسئلے پر کسی، تو اس کو اس لمٹ میں رکھو. کسی اختلاف کی وجہ سے کسی کا خون آپ پر، عزت آپ پر حلال نہیں ہوتی کہ آپ اس کی عزت اتارے، اس کو کہے کہ تیرے تو حرام کی اولاد ہے، تیرے ماں باپ صحیح ہیں، تو صحیح نطفے کی اولاد نہیں ہوتا. اس کی عزت حلال نہیں ہوتی، اس کا مال آپ پہ حلال نہیں ہوتا، اس کا خون آپ پہ حلال نہیں ہوتا کہ آپ اس سے بدلہ لیں. آج مار دیا جا رہا ہے ایک ہی جماعت کے 2 گروہ مار رہے ایک دوسرے قتل کے اوپر تلے، سر توڑ دی، ہاتھ پیر توڑ دیے. ایک ہی جماعت کے 2 گروہ، ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک مسلک میں 2 جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک جماعت کے 2 گروہ کی بات کر رہا ہوں میں. خون خرابہ کر دیے. کہاں جا رہی ہے امت؟ کدھر لے جا رہے امت کو؟ کون سی سوچ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جو ہم کو مارنے مرانے پہ آمادہ کر رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. سمجھ رہے؟ میدان جنگ میں تو بزدلی کا حال یہ ہے کہ ہتھیار پکڑنا نہیں آئیں گا، لیکن اپنوں کے اوپر وار کرنا اور خون بہانا تو اس کے لیے تلواریں نکل جا رہی ہیں. واقعات دیکھیے، مسجدیں توڑ دی جا رہی ہیں، فلاں مسلک کی مسجد بن رہی، توڑ دو، راتوں رات مسجدیں ڈھا دی جا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس کسی کی مسجد توڑنے کے لیے؟ میں سمجھ میں نہیں آتی. لوگ سوال کرتے ہیں فلاں مسجد شیعہ ہے، سنی ہے. مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی، لوگ ہوتے ہیں شیعہ سنی جو مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. مسجدیں ہوتی، مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، وہ کس کے کنٹرول میں؟ ایک الگ مسئلہ ہے. مسجد حرام کئی زمانے تک مشرکوں کے کنٹرول میں رہی، تو کیا مسجد نہیں تھی؟ اللہ کے رسول جب آئے، مسجد حرام کس کے کنٹرول میں تھی؟ مشرکین مکہ کے پاس تھی. مسجدیں ہوتی ہے، وہ کسی جماعت اور مسلک کی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں. وہ جماعت کے نام سے نہیں چلتی ہے، وہ مسلک سے نہیں چلتی ہے، وہ فرقوں سے نہیں چلتی ہے، وہ سنی اور شیعہ نہیں ہوتی ہے. مسجد اللہ کا گھر مسجدیں ہوتی ہے. ہاں، نماز پڑھنے والے مختلف جماعت، مختلف فرقوں، مختلف سوچ، مختلف مکتب، مختلف چیزوں سے، گروہ سے، آرگنائزیشن سے، تو مسجدوں کی حرمت بھی ختم ہو گئی. مسجدیں توڑ دے رہے، آگ لگا دے رہے، کتابیں جلا دے رہے. تفسیر والے قرآن جلا دیے لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ اس میں تفسیر فلاں کی تھی، لیکن قرآن بھی تو تھا اللہ کا کلام. کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں جا رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر بول رہے اللہ رحم نہیں کرتا، پھر بول رہے حالات برے ہو رہے ہیں، پھر بول رہے فلاں ہو رہے ہیں، پھر بول رہے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، پھر بول رہے پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. اتحاد کا سبق ہم بھول گئے. اور سب سے پہلے ہماری ماؤں نے ہمیں اتحاد کا سبق نہیں دیا. ہم لوگ پیدائش کے بعد اختلاف جو سیکھتے ہیں اور اختلاف کے ادب نہیں سیکھتے کیسے ہونا چاہیے، نتیجتاً ساری زندگی ایک دوسرے خون کے پیاسے. اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ اختلاف حق تک پہنچنے کے لیے اگر ہو تو آپ میں محبت پیدا کرتا ہے سامنے والے کے لیے، لیکن اگر وہ اختلاف اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہو تو دشمنیاں پیدا کرتا ہے. اور آج ہمارا اختلاف اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے نہیں. میں تو حق پر ہوں ہی، دیکھو سدھارنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، حق تک پہنچنے کے لیے ہمارا اختلاف. تو محبتیں بڑھیں گی. بہرحال اختلاف نے امت کی اتحاد کو پارا پارا اور چور چور کر دیا. ہمیں اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اتحاد کے سبق کو پھر سے پڑھیں، اختلاف کے نقصانات کو پھر سے جانیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی بہرحال کوشش کریں. اپنی بات کو بہرحال یہیں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اتحاد کے ساتھ مل کر رہنا جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام امت مسلموں کو اختلاف سے بچائے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے دین میں ہو، چاہے دنیا میں ہو. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.